کی نسبت تھوڑا سلو لگا ہے، لائف سلو ہے۔ اس کی تاریخ پہ روشنی ڈالیں تو یہ تقریباً 12,000 سال پرانا یہ کینیڈا کا یہ علاقہ جو برفانی، جہاں پر برف کے بس یہ سمجھیے کہ برف ہی برف تھی چاروں طرف، اور یہاں کے جو مقامی رہتے تھے، اور پھر تقریباً 1600 سال پہلے اس میں برفیں جس طریقے سے جس انداز سے پگھلیں، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے آج بھی جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں امیگرینٹس، وہ آ کر کینیڈا میں رہنا پسند کرتے اس لیے ہیں کہ یہاں پر آپ کو امیگریشن بڑے آرام سے مل جا کے ہے، یعنی اونٹیریو میں ہی ہے۔ اونٹیریو اس کا ایک صوبہ ہے، 10 صوبے ہیں کینیڈا کے، تو اس میں جو اونٹیریو ہے یہ دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ کیوبیک ہے، اور یہ بڑا صوبہ، لیکن آپ یقین مانیں کہ اونٹیریو میں 40% تقریباً آبادی ہے پورے کینیڈا کی جو آباد ہے، تو یہ سب سے گنجان آباد صوبہ ہے کینیڈا کا، تو اس لیے ادھر لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، اور ٹورنٹو اس کا ایک شہر ہے۔ تو میں یہی بات کر رہی تھی کہ اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، جو کہ یہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ فرینچ کالونیز جو کیوبک میں زیادہ ہیں اور بنی، اور ابھی بھی وہاں پہ ان کا زیادہ رجحان ادھر ہی تھا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کی اور کینیڈا ایک ان کی جنگیں بھی ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ہی یہ پھر معاہدے ہوئے، جو پیس کے معاہدے ہوئے، اور جو انہوں نے مفاہمت کے لیے بہت سے ایسے کیے کہ ہم آگے جنگ نہیں لڑیں گے۔ تو پھر ایسا بھی ہوا تھا کہ جب سول وار ہوئی امریکہ میں، تو وہاں سے ہمارے جو سیاہ فام لوگ تھے وہ بھی ہجرت کر کے کینیڈا منتقل ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ گیریزن وارز بھی ہوئیں کینیڈا میں، اور بس اس طرح کی ایک پوری ہسٹری ہے جو کہ چلتی ہے۔ اور ابھی بھی جو کینیڈا ہے یہ جیسے کہ آسٹریلیا اور گریٹ برٹن کی طرح انڈر دا فلیگ آف کوئین ہی ہے اس کی، اگر آپ اس کی پوری تاریخ کو دیکھیں، اور یہ انہی کے انڈر آتا ہے۔ کوئین کی وفات کے بعد پرنس چارلز اب جو ہیں وہ کنگ ہیں، تو اب یہ کینیڈا انہی کے فلیگ